اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، معاشر کے روز آخرہ میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھیں کان تمہیں کس لیے دیے تھے، دماغ کس لیے دیا تھا، دل کس لیے دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا کہ غور و فکر کرو، حق کو پہچانو، اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے نہ چلو۔ بندر نقل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے قرآن کے اندر بار بار ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک مقام پر کہتا ہے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، دوسرے مقام پر ان کو سور کہہ رہا ہے، تیسرے مقام پر بندر کہہ رہا ہے اللہ، چوتھے مقام پر گدھا کہہ رہا ہے، پانچویں مقام پر ان کو اموات کہہ رہا ہے، چھٹے مقام پر قبروں میں کہہ رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں، قرآن سے فیصلہ لیں۔ یہ علماء آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرف پیچھے چلو، کہتے ہیں عقل سے نہیں نقل سے کام لو۔ بھائی جب عقل سے نہیں نقل سے کام لینا تو اللہ نے عقل دی ہی کیوں؟ اور نقل کس کی؟ کہ جو نسل در نسل آباؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ اس پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں یہ کن کی تاریخ ہے جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق رکھا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہم تو اسی پر رہیں گے جو ہمارے آباء اجداد سے ہمیں منتقل ہوا، ہمیں وہی کافی ہے، ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں، ہمارا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہی حق ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن سے سوال کریں قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اکیلا حق پر ہے، تو اکیلا سچا ہے۔ جو اپنے آپ کو مجاہدین کہلواتے ہیں، جو اپنی طرف سے قتال کر رہے ہیں، جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں، جماعتیں، طالبان ہوں، داعش وغیرہ ہوں، وہ سارے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں تو اکیلا سچا آ گیا۔ میں جب یہ کہتا ہوں زمین سے خام تیل نکالنا جو ہے یہ فساد عظیم ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے اوپر فتوے لگا رہا ہے، عوام کو بڑے میٹھے طریقے سے ہمارے خلاف اشتعال دلا رہا ہے۔ بھائی میرا تو مقصد یہ پیار کے ساتھ آپ تک بات پہنچانا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ حق اس وقت کیا ہے؟ بالکل واضح کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو حق تکلیف دیتا ہے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے آپ فتوے لگاتے ہیں، آپ الزامات لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، اس کی گردن اتارو، اس طرح باقی بھی کر رہے ہیں۔ کیا اگر آپ لوگ حق پر ہو، کوئی بھی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اگر آپ لوگ حق پر ہو، کسی مذہب کے پیروکار ہو یا نہیں ہو، سائنس کے متوالے ہو یا جو بھی ہو، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو ٹینشن کس چیز کی، ڈر کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ لوگوں کو میری بات سننے سے روکتے کیوں ہو آپ لوگ؟ کیوں ڈر آپ کو کس چیز کا؟ میں تو جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میں تم کو ہر لمحے یہی دعوت دیتا ہوں بھائی آنکھیں بند کر میرے پیچھے نہ چلنا۔ میں تو انہیں کہتا ہوں ہر لمحے غور و فکر کرو، جو بھی بات کرتا ہے، جو حق کا دعویدار ہے، سنو اس کی بات۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، دل دیا ہے، دل کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دل نہ صرف دیکھتا ہے سنتا ہے بلکہ جو دیکھتا سنتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور دل وہ دیکھتا سنتا ہے جو آنکھیں اور کانوں سے دماغ نہیں دیکھ سن سکتا۔ یوں سمجھے دل آپ کے جسم میں وائی فائی ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اگر یہ ایک بار بحال ہو جائے تو آپ کائنات کے انگ انگ میں آپ اڑتے پھرتے ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ پرواز کرتے ہیں۔ یہی وہ پرواز جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا، یہی وہ پرواز ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے، یہی وہ پرواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، کائنات کے انگ انگ کو دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کیسے، ہر طرف کیسے، پتے کے اندر کیا نظام چل رہا ہے۔ بھائی اگر آپ لوگ حق پر ہو تو آپ ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ بھائی میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کے اوپر جگہ جگہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ حق بات کر رہے ہیں۔ بھائی نہ تو انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی، نہ کوئی ہتھیار اٹھایا، نہ کوئی ڈنڈا اٹھایا، وہ انتہائی پر امن ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دابت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا۔ آپ خود غور کریں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا، محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ دابا کیا ہے؟ ہر وہ شے دابا ہے جو زمین میں حرکت کرتی ہے، ہر وہ شے دابا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اس وقت کون سی مخلوقات سے جو زمین میں حرکت کر رہی تھیں، اور بعد میں جو حرکت کرنے والی مخلوقات نے آنا تھا وہ ہونا تھا دابت الارض۔ غور کریں بعد میں کوئی آیا؟ آج وہی دابا ہے، وہی مخلوقات ہیں زمین میں حرکت کرنے والی جو محمد علیہ السلام کے وقت موجود تھیں، یا پھر آج اور بھی ہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا لسٹ تو بنائیں۔
جب آپ لسٹ بنائیں گے تو جہاں مچھلیاں وغیرہ آئیں گی تیرنے والی پانی کے اندر تیرنے والی مخلوق، وہیں پر آپ کو بحری جہاز شپ وغیرہ ملیں گے، بڑے بڑے بحری جہاز شپ وغیرہ۔ جہاں رینگنے والے سانپ بچھو مگرمچھ وغیرہ ملیں گے وہیں پر آپ کو ٹرینیں ٹرامے ملیں گے۔ جہاں چلنے والے یہ بشر سمیت چوپائے وغیرہ باقی جاندار ملیں گے وہیں پر آپ کو یہ گاڑیاں، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ بسیں، ٹرک، یہ سب ملیں گی۔ جہاں پر آپ کو اڑنے والے پرندے ملیں گے وہیں پر آپ کو، یعنی اڑنے والے چرند پرندے ملیں گے وہیں پر آپ کو جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ مخلوقات ملیں گی۔ یہ ساری لسٹ بنا لیں اور قرآن سے سوال کریں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور الساعت کے قریب وہ دابا جو اشراط الساعت میں سے ہوگا، جس وجہ سے الساعت آئے گی، عظیم زلزلہ آئے گا، تباہی آئے گی، وہ ارض سے نکلے گا۔ تو جو لسٹ آپ نے بنائی اس میں سے وہ دابا جو پانی سے خلق ہوا وہ مائنس کر لیں، ذرا غور کریں پیچھے کچھ بچتا ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اگر تو نہیں بچتا تو دعوت الارض نہیں نکلا، اور اگر بچ گیا ہے تو پھر غور کریں ذرا، وہ دعوت الارض ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لسٹ میں سے مائنس کریں جو پانی سے خلق نہیں ہوا۔ جو پانی سے خلق ہوا وہ اللہ کا ہے، وہ ساری کی ساری فطرتی مخلوقات نکل جائیں گی، ان کی بنیاد پانی ہے۔ فطرتی مخلوقات جتنی حرکت کرنے والی، وہ تیر کر کریں، رینگ کر کریں، چل کر یا اڑ کر، ان کی بنیاد پانی ہے۔ پیچھے دیکھیں کیا پیچھے بحری جہاز، یہ شپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نہیں رہ جاتی؟ ٹرین ڈرامے نہیں رہ جاتی؟ گاڑیاں، بسیں، موٹر سائیکل، یہ ساری یہ نہیں رہ جاتی؟ جہاز، ہیلی کاپٹر، ڈرون وغیرہ نہیں رہ جاتے؟ ذرا غور کریں کیا ان کی بنیاد پانی ہے یا ان کی بنیاد ارد ہے؟ زمین کے ایلیمنٹس، لوہے سے بنے، لوہا کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ کاپر کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ پلاسٹک کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ جن کے اندر، اس دابے کے اندر جو خون ہے، تیل جو ہے، وہ کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ تو یہ جو دعوت الارض ثابت ہوا یا نہیں؟ دعوت تو کہتے ہیں وہ، یعنی کہ پوری جیسے ایک سپیشی ہوتی ہے، پوری ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ کون سی کیٹیگری؟ جو سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرتے ہوئے نہ صرف وجود میں آتی ہے لمحہ با لمحہ، بلکہ اسی طرح وہ آگے بڑھتی ہے، سفر کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ تو ذرا غور کریں، کیا دعوت الارض پوری دنیا میں نہیں دندناتا پھرا؟ وہ کون ہے جس نے آ کر یہ بات واضح کی؟ آج تک کس نے واضح کیا؟ مجھے کہتے ہیں یہ مرزائی ہے، مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے تو یہ کہا تھا کہ دعوت الارض کیا ہے؟ چاول کے دانے جتنا، اس کی دو آنکھیں جیسے وہ سمائلی سے ہوتی ہے، دو ڈاٹ، اس طرح چاول کے دانے جتنا وہ کیڑا ہے، وہ دعوت الارض ہے۔ اور مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا، تمام قادیانی مرزا جو احمدی ہیں وہ بھی سن لیں، جماعت احمدیہ والے سن لیں، غلام احمد قادیانی نے خود یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو دعوت الارض نکلا ہے، اس نے ساری پہچان بتائی۔ اس نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی رد کر دے، ظاہر بات ہے وہ رسول ہے ہی نہیں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ جس بنیاد پر اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جب وہ بنیاد ہی کالعدم ثابت ہو جائے، تمام کے تمام قادیانیوں کو، مرزائیوں کو یہ چیلنج ہے، دعوت ہے۔ اگر تو وہ جس کو میں دعوت الارض کہہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ والی جو حرکت کاریاں، گاڑیاں، جہاز، بحری جہاز، ٹرینیں، ٹرامے وغیرہ، اگر تو یہ ثابت کر یہ دعوت الارض نہیں ہے تو واقعی غلام احمد قادیانی سچا، اور اگر یہ دعوت الارض ہے تو غلام احمد قادیانی بہت بڑا کذاب، جھوٹا، وہ اللہ کا رسول نہیں تھا۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، آپ سب کو حق کی دعوت ہے، آپ واقعی حق کے طلبگار ہیں تو حق کس وقت آپ کے سامنے ہے۔ پھر دعوت الارض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشراط الساعت میں سے کہا۔ الساعت کی ایک شرط ہے، شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں وجہ، کاز کو، یعنی جیسے مثال کو آپ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے بھوک نہیں مٹے گی، ہتھوڑا نہیں ماریں گے شیشہ نہیں ٹوٹے گا، ہتھوڑا لگے گا تو شیشہ ٹوٹے گا، شے کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ پگھلے گی، جلے گی۔ بالکل اسی طرح الساعت جو کہ عظیم زلزلہ ہے، اس زلزلے کی وجہ دعوت الارض بنے گا۔ تو دیکھیں ذرا، زمین کو جب کھودا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میزان وضع کیا تھا، میزان بہترین توازن قائم کیا تھا زمین و آسمانوں میں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں نے کتاب میں فرد نہیں کیا، رائی برابر بھی کوئی خامی نہیں چھوڑی سی، جو کچھ بھی خلق کیا پرفیکٹ خلق کیا، ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھا، کہیں بھی کوئی رائی برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر تبدیلی کریں گے تو میزان جو اللہ نے وضع کیا اس میں خسارہ ہو کے پھر نتیجہ تباہیاں آئیں گی۔ یہی اللہ نے دعوت دی، یہی تو دین تھا، یہی ہر رسول نے دعوت دی۔ تو دیکھیں ذرا، جو دعوت اللہ وجود میں آ رہا ہے، یہ گاڑیاں، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ کیسے وجود میں آ رہی؟ کہاں سے؟ زمین کو کھودا جا رہا ہے، پہاڑوں کو کھودا جا رہا ہے، لوہا نکالا جا رہا ہے، زمین کو کھود کر، زمین کو پھاڑ کر، اس میں خام تیل نکال کے، یہ ایلیمنٹس نکال کے، کاپر، ہر چیز نکال کے اس سے وجود میں لایا جا رہا ہے۔ پھر یہ دعوت جو گیسیں چھوڑ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہی تو محمد علیہ السلام نے کہا، محمد علیہ السلام نے کہا دابا ہر رنگ میں ہوگا، دابا جو ہے وہ دھواں چھوڑے گا، دابا جو ہے لوگوں کی ناکیں ان پر زہر آلود کر دے گا، وہ پولوشن چھوڑے گا۔ یہ سارے کا سارا تو محمد علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ تو آئیں ذرا میدان میں، جس کو میں دعوت الارض کہہ رہا ہوں وہ اشراط الساعت میں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو میں کذاب، میں جھوٹا، اگر ہوتا ہے تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا تھا؟ آپ مجھے مرزا قادیانی بنا رہے ہیں، مجھے مرزائی بنا رہے ہیں۔
میرے ماننے والے کو مرضی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے داعش والا بناتے ہیں. داعش والے خود نہیں مانتے, وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری سہولتیں ہیں, خود وہ مانتے ہیں کہ یہ سب مسیحا ہے, یہ آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, یہ تو ہمارے استعمال کے لیے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں خلق کیا جو ہمارے لیے خلق کیا, ہماری موجوں کے لیے, نکالو استعمال کرو. وہ تو خود کہتے ہیں کل کو ہمیں اقتدار ملے زمین میں تو ہم بھی زمین کے خزانے نکال کے پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کریں گے. تو میری تو وہ دعوت ہے نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, جدھر جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ کی آیات میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو, پنگے نہ لو. اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ یہ جو زمین ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں, یہ زمین ہے, اس کے گرد گیسوں کی سات تہیں, ہم نے یہ دخان جو ہے ان سے وجود میں لائے. ان کو دخان کسے کہتے ہیں؟ گیسوں کو. گیسوں سے ہم نے ان کو خلق کیا, گیسوں کو منجمد کر کے. اگر تم دوبارہ ان کو ہیٹ دو گے, پروسیس میں ڈالو گے, تو پھر وہ گیسیں خارج ہوں گی. ذرا غور کو ہم تو میزان قائم کیا, گیسیں کہاں جائیں گی جو تم گیسیں خارج کرو گی؟ یہی اللہ نے 14 صدیاں قبل کہا تھا, جب تم پنگے لوگے زمین و آسمانوں میں تو پھر جو گیسیں خارج ہوگی کہاں جائیں گی؟ یہ گیسیں فضا میں بھر جائیں گی, جس کی وجہ سے تمہیں نزلے, زکام, بیماریاں, تباہیاں, یہ کچھ ہوگا. موسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہے میری دعوت.